السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. آفٹر لانگ ٹائم آئی ایم بیک. اور آج جس ٹاپک پہ میں بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، یا ہمارے پاس گزارے لائق بھی رقم ہے، تو ایک حد تک جمع کرنا، ایک حد تک اس کو محفوظ کرنا ٹھیک ہے. برے وقت کا سوچ کے کہ برا وقت آئے گا تو ہم اس وقت استعمال کریں گے، یا کوئی ضرورت پڑ جائے گی جب استعمال کریں گے. بے شک یہ بہت اچھی سوچ ہے. ہر انسان کے اندر فیوچر کی سوچ ہونی چاہیے، دور اندیشی ہونی چاہیے کہ وہ فیوچر میں اگر کوئی برا وقت آ گیا، کوئی پرابلم آ گئی، کوئی بیماری آ گئی خدا نخواستہ، تو آپ اس کو کس طرح جونجیں گے اس سے. تو یہ چیز بہت اچھی چیز ہے کہ آپ نے سوچا ہے، اور آپ کو سوچنا بھی چاہیے، اور ایک کوئی رقم مختص بھی کرنی چاہیے اپنی جاب میں سے، اپنے مہینے کے پیسوں میں سے، آپ کی آمدنی کا جو بھی ذریعہ ہے اس میں سے. لیکن میرا ایک مشورہ ہے آپ کو، جو میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آس پاس کے اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں کہ میری بات ایک بات یاد رکھیے گا، جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک وہ پیسہ آپ کا ہے. آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے جانے کے بعد اس دنیا سے، وہ پیسہ آپ کی اولاد کا، اگر اولاد نہیں ہے تو رشتہ داروں کا، اور رشتہ دار نہیں ہے تو خیراتی اداروں کا وہ ہو جائے گا. تو اپنی زندگی کو بجائے یہ کہ تاس کے خرچ کرنا، اپنی تاس کے اپنی خواہشات کا قتل کر کے یہ سوچ کے رکھنا کہ کل کو ہمارے کام میں آئے گا، اور کل ہم بیمار ہوں گے تو ہمارے کام میں آئے گا. کریں، بالکل کریں، میں اس سے انکار نہیں کرتی، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ تن پہ پرانے کپڑے ہوں یا کسی سے مانگ کے گزارا کرنا پڑے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ کل ہو یا نہ ہو. تو اگر جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس چیز کی فکر میں اپنے آپ کو ضائع کرنے سے، اپنی زندگی کو بدحال کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی کو فل طریقے سے جئیں. اگر کوئی آپ کی خواہش ہے، کوئی آپ کی دل میں ارمان ہوتا ہے، یا آپ کو اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے، یا اچھے جوتے پہننے کا شوق ہے، تو آپ ایک حد تک ان پہ ضرور خرچ کریں. کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کل کو اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے، آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ اس دنیا میں موجود نہیں ہوتے، تو پھر وہ رقم، وہ پیسے، وہ جمع، وہ پونجی، وہ کس کے کام آئے گی؟ بے شک وہ آپ کے اولاد کے کام آئے گی، اور یا رشتہ دار کے کام آئے گی، یا ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے کام آئے گی، یا پھر اگر کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے تو وہ خیرات کے کام میں آئے گی. تو بہتر یہ ہے کہ بے شک صدقہ جاریہ کیا بڑی ویلیو ہے، اس کا بھی وہ کریں، جسے کہتے ہیں بالکل اس کا صدقہ جاریہ کا بھی انتظام رکھیں. لیکن اپنی خواہشات کو مارے نہیں. یہ میں آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہہ چکی ہوں، اپنی خواہشات کو دبائیں نہیں، ان کو پورا ضرور کریں، میانہ روی سے خرچ کریں، لیکن بخالت مت کریں. بخالت ایسی چیز ہے کہ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی، اور وہ تاس کے اپنے آپ کو گھٹ کے وہ چیز آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. نہ آپ اس دنیا میں خوش رہتے ہیں، نہ اس دنیا میں آپ کو سکون ملتا ہے. آپ ایک حصہ اپنی آمدنی کا غریبوں پہ بھی خرچ کریں، ایک حصہ اپنے، اگر آپ اتنی آمدنی ہے تو اپنے رشتہ داروں پہ، عزیزوں پہ، پیاروں پہ بھی خرچ کریں. تحفے دیں، تحفے بانٹیں، ایسا میں نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن یہ سوچ کے رکھنا کہ اپنے اوپر خرچ نہ کرنا، اس کو ہم بخالت کہتے ہیں. اور بخالت کرنے سے صرف اور صرف آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کا پیسہ جو ہے وہ بعد میں کوئی اور استعمال کرتا ہے. تو میری آج کی، کیونکہ میں یہ چیزیں دیکھتی ہوں، اور میں نے بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھیں کہ جو بیچارے ساری عمر اپنا پیسہ جوڑ کے رکھتے رہے، پھر اچانک ان کی موت ہو گئی، اور وہ بیمار ہو کے مر گئے، لیکن ان کے بعد ان کے پیسے کو پھر ظاہر ہے ان کے رشتہ داروں نے استعمال کیا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بے شک آپ کی موت کا بھروسہ کسی کا بھی نہیں ہے، کوئی جوان کا نہ بوڑھے کا، لیکن اپنی زندگی کو فلی جینے کی کوشش کریں. تانسے نہیں اپنے آپ کو، ترپائیں نہیں کسی خواہش کے لیے اپنے آپ کو. یہی آج کا میرا ٹاپک تھا. بہت دنوں سے اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی، اسی لیے آج میں نے آپ سے اس بات پہ بات کی ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں اور اس کو شیئر کریں، اور کیونکہ اچھی بات پہنچانا بھی، پھیلانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے، شکریہ، تھینک یو سو مچ.